بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج کا موضوع ہے مرشد کی ضرورت اور بیعت کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم۔ ترجمہ: وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ: وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم بات کریں گے کہ رہبر کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور تک تقرب اور رسائی کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پھر اللہ کریم اپنا حکم ارشاد فرماتے ہیں، وہ رحمان ہے، اے معرفت حق کے طالب، تو اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھ۔ اسی طرح ایک اور مقام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے حضور میں قرب خاص کے لیے منتخب فرما لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کی راہ دکھاتا ہے۔ اس شخص کو جو اللہ کی طرف قلبی رجوع کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ بارگاہ خداوندی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے قرآن و سنت ہی کافی ہے، کسی رہبر و رہنما کی کوئی ضرورت نہیں۔ بلا شک و شبہ قرآن اور احادیث ہمارے لیے رہبر و رہنما تو ہے ہی، لیکن اندرونی نجاستوں غلاظتوں سے پاک ہونے اور عبادات میں خشوع خضوع پیدا کرنے، عرفان خداوندی حاصل کرنے کے لیے کسی روحانی طبیب یعنی مرشد کامل کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور جیسا کہ ان فرمودات عالیہ کی روشنی میں بھی انہی باخبر اہل معرفت کامل مرشد سے نسبت کی طرف اشارہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ بیعت ہو جائے، چاہے کسی سلسلے میں ہی ہو، لیکن بیعت ہونے سے پہلے یہ بھی ضرور دیکھ لیں کہ یہاں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت اور فیض بھی ہے یا نہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بھی خدا کی ہم نشینی چاہتا ہے اس سے کہو کہ اولیاء کے حضور بیٹھا کرے۔ اولیاء اپنے وقت کے اسرافیل ہیں، مردہ لوگوں کو ان سے زندگی ملتی ہے۔ اگر تو سخت پتھر اور سنگ مرمر بھی ہو تو اگر کسی صاحب دل کے پاس پہنچے تو ہیرا بن جائے گا۔ تو اس دنیا میں ایک تنکے کی سی قیمت بھی نہیں رکھتا جب تک تو کسی ولی، کسی اللہ والے کے دامن سے وابستگی نہ حاصل کر لے۔ جب چراغ کے نور نے شمع کی روشنی کو کھینچ لیا تو جس نے اس کو دیکھا گویا اصل شمع کو دیکھا۔
اس طرح اگر 100 چراغ بھی جلائے گئے ہوں تو آخری چراغ کو دیکھنا اصل شمع کو دیکھنا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ اسی ضمن میں فرماتے ہیں کہ جس نے کسی پیر کامل کی لمحہ بھر کے لیے صحبت حاصل کی تو اس کی یہ صحبت 100 سالہ اطاعت بے ریا سے بہتر تصور کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحبت کے وصف سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلائے اور صحبت کے باعث ساری دنیا کے عابدوں سے افضل قرار دیے گئے۔ فرماتے ہیں 100 کتابیں اور 100 اوراق آگ میں پھینک دو اور اپنے دل کا چہرہ اپنے محبوب کی طرف کر لو۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اور بیعت کے فوائد کیا ہیں؟ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ ہمسائے کے ہر جنازے پر پہنچتے تھے۔ اکثر اوقات میت کے ساتھ قبر پر بھی تشریف لے جاتے اور تدفین کے بعد جب لوگ چلے جاتے تو پھر بھی کچھ وقت اللہ کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ قبر پر بیٹھے رہتے۔ ایک دن حضرت خواجہ خاروانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید فوت ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد حسب عادت اس قبر پر بیٹھے رہے اور مراقبہ فرمایا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اچانک حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ دہشت کے عالم میں اپنی جگہ سے گھبرا کر اٹھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر تھا۔ کچھ وقت کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت بحال ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیعت بھی عجیب چیز ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ میں نے عجیب کیفیت دیکھی ہے۔ پہلے آپ کا رنگ متغیر ہو گیا تھا اور پھر کچھ وقت کے بعد بحال ہو گیا تھا، اس کی کیا وجہ تھی آقا؟ فرمایا جب لوگ اس میت کو دفن کر کے چلے گئے تو اسے عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے آئے۔ وہ اسے عذاب دینا چاہتے تھے کہ حضرت عثمان خاروانی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت سامنے آ گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ ہاتھ میں عصا لیے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اے فرشتو، یہ ہمارے مریدوں میں سے ہے، اسے عذاب نہ دو۔ فرشتوں نے کہا آپ کا یہ مرید آپ کے طریقے پر نہ چلتا تھا۔ آپ نے فرمایا اگرچہ یہ میرے طریقے کے خلاف چلتا تھا لیکن اس نے اپنا ہاتھ فقیر کے دامن میں ڈالا ہوا ہے۔ غیب سے حکم ہوا اے فرشتو اسے چھوڑ دو، ہم نے اس کے پیر کے طفیل اس کے گناہ بخش دیے۔ طریقت کی بیعت ایسے گھٹن مرحلے میں کام آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ سبحان اللہ۔ کیا کسی نے خوب کہا ہے اللہ کی تلاش انسان کو انسان ہی کے پاس لے جاتی ہے اور وہ اسے راز آشنا کر دیتا ہے۔ قربان جاؤں پیر واصف علی واصف پر۔ بلے شاہ سرکار کو شاہ عنایت کے پاس بھیجا۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو بابا فرید گنج شکر کے پاس بھیجا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس بھیجا۔
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کو حضرت خواجہ عثمان خاروانی کے پاس بھیجا، مولانا رومی کو شاہ شمس تبریز کے پاس، علامہ اقبال کو رومی کے پاس، ہر کسی کو کسی نہ کسی کے پاس۔ وہ اس لیے صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رب مت ڈھونڈ، رہبر ڈھونڈ، رب مل جاتا ہے، رہبر نہیں ملتا۔ فقیر فقر کا رازدار ہوتا ہے، دنیا غم کا اور فقر اللہ کا نام ہے۔ میرے آقا و مولا حضور غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا پروردگار موجود ہے اور اسے دیکھا جا سکتا ہے، اور صاحب یقین و معرفت انسان کے لیے دو ظاہری اور دو باطنی آنکھیں ہیں۔ پس وہ ظاہری آنکھوں سے زمین پر بسنے والی مخلوق کو دیکھتا ہے اور باطنی آنکھوں سے آسمان پر بسنے والی مخلوق کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد اس کے دل میں تمام پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو بلا شبہ و بلا کیف دیکھتا ہے اور مقرب و محبوب خدا بن جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہر باشعور انسان پر عیاں ہے کہ انسان کا ایک ظاہری جسم ہے جو دیکھا جا سکتا ہے، اور ایک باطنی جسم ہے جسے روح، دل یا قلب کے اندر کا انسان یا ضمیر کہا جاتا ہے، جو کہ ظاہری نظروں سے چھپا ہوا ہے۔ یہ باطنی انسان ہی اصل انسان ہے۔ ظاہری جسم اس باطنی انسان کے لیے اس دنیا میں محض لباس کا کام دیتا ہے۔ یہ جسم اسی دنیا میں تخلیق ہوتا ہے اور باطنی انسان یا روح کے اپنے اصل وطن واپسی کے وقت یہ جسم اسی دنیا میں رہ جاتا ہے۔ وہ انسان جو اللہ کی طرف سے آیا اور جسے واپس لوٹ کر اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے، باطن کا حقیقی انسان ہے۔ بے شک ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کا دیدار کرنا، اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل کرنا اسی باطنی انسان یا روح کا کام ہے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ سے ہے، اور اس تعلق کی وضاحت قرآن پاک کی اس آیت سے ہوتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ یہی روح اللہ کا قرب و دیدار حاصل کرنے کے لیے بےتاب رہتی ہے۔ اللہ کا دیدار بھی ظاہری آنکھوں نے بصارت سے نہیں بلکہ روح نے نور بصیرت سے کرنا ہے۔ جو ارواح نور بصیرت حاصل نہیں کرتی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی ہے کہ ان کے پاس ایسے دل ہوتے جو سمجھ سکتے اور ایسے کان ہوتے جو سن سکتے، اس لیے کہ در حقیقت آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث مبارک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کا سیاسی نظام چلاتے تھے۔ جب کوئی نبی وصال پا جاتا
تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا۔ بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، البتہ کثیر تعداد میں خلفاء ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ہم جو اپنے مرشد کریم کی بیعت کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت عطا ہو جائے، ان کا مکھڑے کی زیارت کر لیں ہم لوگ، انہی کے لیے، انہی کی محبت کے لیے ہم اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں جا کے بیعت کرتے ہیں، اور آپ ہمیں ان سے ملانے کے لیے جو بھی سبق عطا کرتے ہیں وہ ہمیں پڑھنا چاہیے، اور جو وہ بات کریں اس پہ عمل کرنا چاہیے، نہ زیادہ نہ کم، کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں پر ایک شعر مجھے بہت پسند ہے، ماہی دے بوئے اگے بہ کے وجاواں عشق دے ساز، یار میرا جے نظر پاوے تے کھل جاون سارے راز۔ سبحان اللہ۔ بیعت کے فائدے کیا ہیں؟ آپ کو مدد مل سکتی ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے امام، ان کا ایک فرمان آپ کو سناتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک آپ کو واقعہ اور شان سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ولیوں کا دامن تھامے رکھنا۔ تفسیر کبیر کے امام فخر الدین رازی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اعوذ باللہ کے مسائل نکالنا شروع کر دوں تو میں 10,000 مسائل صرف اعوذ باللہ کے نکال سکتا ہوں۔ سوچا جائے جو آدمی اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے کتنا علم ہوگا اس کے پاس۔ جب آپ کے نزاع کا وقت آیا تو ابلیس حملہ آور ہو گیا۔ شیطان نے کہا، مولوی جی ذرا یہ بتاؤ کہ خدا کو کس طرح پہچانتے ہو؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نزاع کے وقت آیات پڑھ پڑھ کر دلیلیں دے رہے تھے، وہ خدا ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ ابلیس نے ایک دلیل توڑی، پھر دوسری، تیسری، یہاں تک کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے نزاع کے وقت اللہ کو ماننے اور پہچاننے کی 365 دلیلیں پیش کی۔ ابلیس نے وہ بھی توڑ دی۔ قریب تھا کہ ایمان پہ حملہ ہو جائے۔ خواجہ نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ امام فخر الدین رازی کے پیر ہیں۔ پیر خواجہ نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں میلوں کے فاصلے پر سے اپنے مرید کو دیکھا کہ وہ مشکل میں ہے۔ نزاع کا کٹھن وقت پہ ابلیس ان سے ان کا ایمان سلب کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ خواجہ صاحب وضو کر رہے تھے تو آپ نے جلدی وضو کے پانی کے چھینٹے مار کر کہا، رازی، جس کا ترجمہ ہے فارسی میں، تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بنا کسی دلیل کے مانتا ہوں؟ جب مرید نے اپنے پیر کی آواز سنی تو کہا، ابلیس، میں بنا کسی دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں۔ یہ سنتے ہی شیطان بھاگ گیا اور ایمان محفوظ رہا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے۔ نزاع کے وقت ایک اللہ کے ولی نے حفاظت کی۔ ولیوں کا دامن صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ قبر حشر میں بھی کام آئے گا۔ پیر کے بنا یہ منزلیں طے کرنا بہت مشکل ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، پیر کی تلاش کرو اس لیے کہ اگلا سفر بڑا خوف و خطرہ والا ہے، بڑا خوف و خطر والا ہے۔ اگر خطرے سے بچنا ہے تو کسی کامل پیر کا مرید بن جا۔ اس لیے ہمیں کاملین اپنے پیر و مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔
دوسرا، قطرے کو سمندر سے تعلق ہو جائے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قطرے کو سمندر سے تعلق ہو جائے تو وہ فنا اور بقا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اگر خواہش اور آرزو ہی نہ رہے تو غم اور خوشی کیا؟ حقیقی خوشی اور حقیقی غم ایک ہی سے ہیں۔ ہم جس کو یاد کر رہے ہیں وہ تو ہمارے پاس ہے، جو دل میں پنہا ہے، نظر سے اوجھل ہے، جس کی یاد بے قرار کر رہی ہے، وہی تو آنکھ سے آنسو بن کر ٹپک رہا ہے۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بڑی دور کی منزل ہے، اور آپ کی تمام منزلیں آپ کے مرشد کریم کی بارگاہ سے آپ کو توفیق عطا سب کچھ مل سکتا ہے، دیدار الہی بھی آپ کو ہو سکتا ہے، بس آپ ان کے ہو جائیں۔ ان کا کرم اور فضل سے آپ کو سب چیز عطا ہو جائے گی، آپ کی طلب ہونی چاہیے۔ مولانا روم سرکار نے جب ارادہ کیا کہ بتاؤں کسی کو وہ راستہ، تو ان کا بتایا ہوا راستہ کسی کو پسند نہیں آیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سرکار نے جب وجد کی کیفیت میں اقرار کیا تو وہ بھی جذب بات نہیں ہو سکی، اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے مرشد کی ذات مبارکہ میں فنا ہو جاؤ۔ ابھی دوسرا پارٹ میں باقی جو بھی بات ہوگی انشاءاللہ پارٹ 2 میں بتاؤں گا، یہ بیان تھوڑا لمبا ہو رہا ہے۔ اللہ پاک آپ پر اور مجھ پر اپنی رحمتوں کی چادر برسائے رکھے، اور آقا کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی عشق کا نور ہمارے سینوں میں سدا روشن رہے۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔